میرا نام شعیب احمد ہے اور میں سندھ کے سٹی مورو کے نواحی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری یہ پریم کہانی شروع ہوتی ہے 2015 کے سیلاب گزرنے کے بعد سے، جب میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ میری امی کے بھائی کراچی رہتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں 1-2 سال کے بعد چکر لگاتے رہتے تھے اور ہم بھی سال میں ایک مرتبہ کراچی جاتے رہتے تھے ان سے ملنے۔ اس بار سیلاب گزرنے کے بعد ان لوگوں نے جلد ہی ہمارے ہاں چکر لگایا۔ وہ 5 لوگ آئے تھے، ایک ہماری ممانی اور 2 سکی بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک ان کی کزن تھی۔ شام کو 5 بجے وہ لوگ پہنچ گئے ہمارے گھر۔ تب میں بھی گھر پر تھا اور اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے سب سے مل لیا تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ ان کو آئے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا مگر میں کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اگر کوئی بلانے آتا تو اس کو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ آپ چلو میں آتا ہوں۔ آخر مغرب کا ٹائم ہوا اور لائٹ چلی گئی تو میں نے ہمت کی اور باہر آ کر ان سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ ماموں کی ایک بیٹی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ابے ہم تمہیں کب سے بلا رہے ہیں اور آپ کو ٹی وی کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے سلام لیتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف اتنی زور سے کھینچا تو میں اس کے اوپر ہی گرنے لگا تھا، کیونکہ اس کے اس فعل سے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ خیر گرا تو نہیں لیکن میں اس کے ساتھ ٹچ ضرور ہو گیا تھا۔ پھر میں جلد پیچھے ہٹ گیا۔ ظاہری طور پہ تو میں جلد ہی سنبھل گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے میں عجیب سی بے چینی میں کھو گیا۔ بس پھر کیا تھا، میں تو اس کے پیچھے پاگل ہی بن گیا اور وہ میرے پاگل پن کا خوب فائدہ اٹھانے لگ گئی۔ کبھی کوئی فرمائش کرتی اور کبھی کوئی، اور میں اس کی فرمائشیں بھاگ بھاگ کر پوری کرتا۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ان کو ہمارے گاؤں میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اب وہ لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میں بہت اداس تھا کہ اب وقت کیسے گزرے گا۔ آج وہ جانے کے لیے باقاعدہ تیار ہوئے، ادھر میں بالکل اداس ہو چکا تھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے سب کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے، جب میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو مجھے دل ہی دل میں رونا آ رہا تھا۔ جب اس لڑکی نے ہاتھ ملایا تو اس نے مجھے کہا، میرے ہونے والے منگیتر دعا کرنا ہم خیر خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اور میرے گھر والے اس کو مذاق میں میری منگیتر کہہ کر چڑھاتے تھے۔ خیر وہ لوگ تو چلے گئے لیکن میرے لیے اب یہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تقریباً 1 مہینہ کے بعد اس کا نمبر میرے ہاتھ آ گیا تو میں نے بنا کسی دیر کے اس کو ایک شاعری کا میسج سینڈ کر دیا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد اس کا رپلائی آیا، کیونکہ میرا نمبر تو اس کے پاس پہلے ہی سیو تھا۔ سلام کیا اور حال احوال پوچھا، گھر والوں کی خیریت معلوم کی اور پھر ہماری باتیں شروع ہو گئیں۔ آدھا گھنٹہ ہماری بات چلتی رہی تو اس کا ایک میسج آیا کہ ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے آپ؟ میں نے کہا نہیں، میں مائنڈ نہیں کروں گا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو اس نے کہا، آپ کو کبھی کسی کے ساتھ محبت ہوئی ہے؟ میں نے کہا وہ درخت ہی کیا جس کو ہوا نہ لگے۔ تو وہ سمجھ گئی اور پھر اس نے کہا نام بتاؤ۔ میں نے کہا وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی جلدی کس بات کی ہے؟ اس نے بہت منت سماجت کی مگر میں نے نہیں بتایا کہ وہ آپ ہی ہو جس پر میں فدا ہو چکا ہوں۔ پھر جب میں نے اس کو نام نہیں بتایا تو اس نے گڈ نائٹ کہہ کر رپلائی دینا بند کر دیا۔ اگلے دن پھر میں نے کچھ شاعری سینڈ کی تو اس نے بھی شاعری بھیجی تو میں بہت خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا، ناراض نہیں ہے۔ پھر رات کو ہماری بہت باتیں ہوتی رہیں۔ پھر روزانہ کی روٹین بن گئی، روز رات کو ہماری باتیں ہوتی تھیں۔ 2 ماہ ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس نے مجھے کہا، آپ ادھر کراچی آؤ، چکر لگاؤ۔ میں نے کہا گندم کی کٹائی کے بعد میں ضرور آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں گندم اور چھولے کی کٹائی کر دی، اناج نکالا، کچھ گھر رکھا، کچھ بیچ دیا۔ اب وہ روز پوچھتی تھی کب آ رہے ہو؟ میں نے کہا کچھ دن انتظار کرو، میرے پیپر شروع ہو رہے ہیں، پیپر کمپلیٹ کر کے دوسرے دن ہی آپ کے پاس ہوں گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، لاسٹ پیپر دیا اور دوسرے روز کراچی جانے کے لیے نکلے ہم لوگ۔ ہم یہاں سے 4 لوگ تھے، میں اور میری بہن، ایک کزن اور ایک اس کی بہن۔ جب میں نے اس کو بتایا میسج پر کہ ہم لوگ آ رہے ہیں آج تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ہم شام 4 بجے کراچی پہنچ گئے۔ وہ ہم سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی، خاص کر مجھے دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ اب وہ میرے کھانے پینے، سونے جاگنے کا بہت خیال رکھ رہی تھی، بار بار مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ کسی چیز کی مجھے ضرورت تو نہیں۔ ایک تو وہ دن گزرے ہی تھے کہ ہم کھانا کھا کر گھر سے نکل گئے چہل قدمی کے لیے، تو میرے کزن نے مجھے کہا، کیا چکر ہے بھائی، جو رانی تیرے آگے پیچھے بہت دوڑ رہی ہے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں اتنا پاگل نہیں ہوں، سب کچھ نوٹ کر رہا ہوں۔ پھر کزن کے بہت اصرار پر میں نے اس کو بتایا کہ ہاں یار میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب وہی میری زندگی ہے، جینے کی وجہ ہے۔ کزن نے کہا اگر میری مانو تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی سے ہی اپنے قدم روک دو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے اور تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ اس نے کہا بالکل پاگل مت بنو،
ذرا سوچو، یہ کراچی کے لوگ ہیں، کیا یہ تمہاری خاطر یہاں کا سکھ چین، آسائشیں، آزادی کا ماحول چھوڑ کر تیرے ساتھ گاؤں آئے گی؟ کچھ بھی کر لو، یہ بات ناممکن ہے۔ وہ صرف تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے۔ میری مانو تو بڑھتے قدم روک دو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میرے کزن نے مجھے بہت تبلیغ کی۔ میں نے کہا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کزن نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن اس وقت میرے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا اور کزن کی سب باتیں فضول لگ رہی تھیں۔ دن گزرتے رہے، میں اور رانی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اب ہم دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ناممکن لگ رہا تھا۔ ایک دن رانی نے پلان بنایا پارک گھومنے کا، تو ہم سب تیار ہو گئے۔ شام کو 5 بجے اعلیٰ دن پارک میں گئے، بہت گھوما پھرا، رات 8 بج رہے تھے۔ سب نے کہا کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر واپس چلتے ہیں گھر، لیکن رانی نے کہا ایک جھولے پر چڑھتے ہیں پھر کچھ کھاتے ہیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی، مگر میں کیا کرتا بھی تو کیا کرتا۔ رانی کی بات بری اس لیے لگی تھی کہ مجھے جھولے پر چڑھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ میری طبیعت جلدی خراب ہو جاتی تھی جھولے پر۔ رانی نے اپنے بھائی کو بولا جاؤ ٹکٹ لے آؤ۔ میں نے کہا میری ٹکٹ نہ لانا، میں نہیں چڑھوں گا۔ تو رانی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے لے گئی جھولے کے پاس اور اپنے بھائی کو کہا تم جاؤ ٹکٹ لاؤ، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے نہیں چڑھتا جھولے پر۔ پھر جھولے پر بیٹھ گئے، ہاتھوں اور پاؤں میں بیلٹ لگا دیے گئے۔ جھولا بھی بہت خطرناک تھا اور جھولے کا نام یو تھا، بالکل وی یا یو کی طرح دکھتا تھا۔ بیلٹ باندھنے کے بعد میں باقاعدہ کانپ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا شاید یہ بہت تیز چلے گا، اس لیے بیلٹ باندھ رکھا تھا۔ رانی میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر تھی، جو میری حالت دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اس کو میں سامنے ہنستا دیکھ کر میرا خوف بالکل غائب ہو گیا۔ پھر جھولا سٹارٹ ہوا، چلا، رکا، لیکن مجھے قسم سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ میرا سارا دھیان رانی پر تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جو جھولے پر میری طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہم نے کچھ کھایا پیا، شاپنگ کی اور گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچتے اس نے مجھے پوچھا کیسا لگا پارک، مزہ آیا کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا۔ پھر میں نے اس کے لیے ایک گفٹ بھی لیا تھا، میں نے گھر پر اس کو دیا، جو اسے بہت پسند بھی آیا تھا۔ ہمیں کراچی میں 6 دن ہو چکے تھے اور ہم کل کو واپس آنے والے تھے، تو رانی کے بہت اصرار پر ہم ایک دن اور رک گئے۔ واپسی کا تو میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، پیچھے گھر کا سارا کام میرے اوپر جو تھا، زمینیں، مویشی سب میں ہی سنبھالتا تھا، کیونکہ میرے ابو کی بڑی عمر ہو چکی تھی، سو وہ اب کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ ایک بھائی تھا جو وہ بھی چھوٹا تھا، سو سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ خیر سے ہم لوگ گاؤں واپس آ رہے تھے، تو رات کو بہت دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ آخر میں نے رانی کو میسج کیا کل ہم لوگ جا رہے ہیں، سو پلیز کل صبح جلدی اٹھنا، ناشتہ ساتھ کریں گے اور پھر میں چھت پر جاؤں گا، تم وہاں آنا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ میں نے کہا کوشش نہیں، بس کچھ بھی کر کے کل آپ نے جلدی اٹھنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤں گی اب خوش۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب سو جاؤ جلدی، اور گڈ نائٹ کہہ دیا اور میں بھی سو گیا۔ کل صبح ہو گئی، ہم اٹھ کر فریش ہوئے، جب تک ناشتہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ ناشتہ بھی کر لیا، مگر رانی نظر نہیں آئی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ رانی کو نیند سے اٹھا دو، یہی دعا کر رہا تھا، کیونکہ اس دن مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا۔ لیکن رانی مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گلی میں ٹیکسی والا بھی آ گیا۔ اب ٹیکسی باہر ہمارے انتظار میں کھڑی تھی، ہمارا سامان بھی ٹیکسی میں رکھ دیا گیا، اب سب کے ساتھ مل رہے تھے۔ اتنے میں میرا دل بھر آیا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آخر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے، ہم گھر سے باہر نکل آئے، گلی سے بھی نکل آئے، مگر رانی نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ اب ہم سہراب گوٹ بس اسٹاپ پر پہنچ گئے تھے، گاڑی کی ٹکٹس لی، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں بہت اداس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رانی یہ تم نے کیا کیا، میرے سارے خواب توڑ دیے۔ یہی سوچ رہا تھا تو اس کا میسج آیا، ارے یار آپ لوگ چلے بھی گئے، میرا انتظار تو کرتے وغیرہ وغیرہ۔ آخر 2.5 گھنٹے کے بعد گاڑی حیدرآباد کراس کر کے ایک ہوٹل پر آ رکی۔ پھر میں نے خود کو تھوڑا سنبھالا اور گاڑی سے نیچے اتر آیا، کیونکہ پورا راستہ کراچی سے حیدرآباد تک میں روتا آیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر ہوٹل میں بیٹھ کر رانی کے میسیجز کے رپلائی دیے، تو کہنے لگی آپ کی وجہ سے میں اتنی دیر تک سوتی رہی، رات کو 1 بجے تک آپ سے باتیں کرتی رہی تھی، سو اس لیے صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ پھر میں نے بھی کمپرومائز کر لیا، پھر ہم ایک پیج پہ آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد رمضان شریف کا مہینہ آیا، تو میری امی اور ایک ماموں جو گاؤں میں ہی رہتا تھا، سعودی عرب عمرہ کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے مجھے پھر کراچی جانا پڑ گیا، اور میں بہت خوش تھا کہ جو کام پچھلی دفعہ رہ گیا تھا اس بار کر کے آؤں گا، اور وہ دن بھی خیر سے آ ہی گیا تھا جب ہم لوگ پھر کراچی کے لیے نکل گئے تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ امی اور ماموں کی فلائٹ ایک دن بعد میں تھی، اور ہم رانی کے گھر رکے، رات گزر گئی، دن چڑھا، تو ہمیں بہت کچھ لینا تھا وہاں سے۔ سارا دن امی کے کاموں میں مصروف رہا۔ شام کو 4 بجے ہم گھر سے نکلے، 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ امی اور ماموں کو خیر سے روانہ کر کے ہم واپس گھر پہنچ گئے تھے۔ اب میرا سارا فوکس تھا کہ کس طرح رانی کو پرپوز کروں۔ میں ایک بات کل سے نوٹ کر رہا تھا کہ رانی اس بار مجھے اگنور کر رہی تھی، نہ ٹھیک سے بات کر رہی تھی، نہ ہی لفٹ دے رہی تھی، مگر میں نے پھر بھی اللہ کا نام لیا اور اس کو میسج کیا کہ میں چھت پر ہوں، آپ آ جائیں۔
اس کا رپلائی نہیں آیا۔ پھر میں نے 3-4 مرتبہ وہی میسیج کیا لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید موبائل بند ہو اور چارجنگ پر ہو۔ پھر میں نیچے آیا تو دیکھا کہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا اور وہ مہندی ڈیزائن کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر میسیج کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پوری فیملی اس ٹائم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میسیجز پر اس کو میسیج کر رہا تھا۔ تو اس نے میری طرف غصے سے دیکھا تو میں نے بھی ان کے آنکھ کے اشارے سے چھت پر آنے کا کہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اس کو کیا ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی اور باقاعدہ مجھے میسیج میں دھمکی دی کہ مجھے تنگ مت کرو، میں بلاک کر دوں گی۔ میں نے بھی دل کو تسلی دے کر بہلا دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو اسے۔ رات صبح پھر میری واپسی تھی اور اس بار بھی میں اظہار نہ کر سکا۔ جب میں واپس گھر آیا تو اس کو میسیجز کیے کہ کیا پرابلم ہے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، بس میرا موڈ آف تھا اس لیے مجھے آپ سے بدتمیزی کرنی پڑی، مگر پلیز مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بھی خوشی خوشی اسے معاف کر دیا۔ پھر ہماری باتیں تو چلتی رہیں مگر میں نے نوٹ کیا کہ اب وہ واقعی میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے۔ کچھ دن کے بعد امی اور ماموں کی عمرہ سے واپسی تھی تو میں پھر تیار ہوا کراچی کے لیے۔ اب میرا یہ تیسرا چکر تھا کراچی کا۔ جب امی اور ماموں سعودیہ سے آ رہے تھے تب میں رانی کے گھر نہیں گیا، باہر سے سیدھا ایئرپورٹ پر چلا گیا۔ رات کے 4 بجے امی اور ماموں ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ان سے مل کر پھر کچھ خوشی تھی امی کے آنے کی اور کچھ دکھ تھا رانی کے گھر نہ جانے کا۔ خیر سے ہم دوپہر کو 1-2 بجے کے درمیان گھر پہنچ گئے۔ ادھر امی اور ماموں کا بڑے دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ آ رہے تھے مبارکی دینے۔ میں نے پھر سے رانی سے باتیں کرنا شروع کر دی تھیں لیکن رانی کا اب ہر وقت موڈ خراب رہتا تھا، ہر بات پر مجھ پہ غصہ ہو جاتی تھی اور پھر ناراض ہو جاتی۔ میں منتیں کر کر کے مناتا لیکن 1-2 دن ہی گزرتے تھے پھر کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتی۔ 3 برس گزر گئے تھے ہماری بات چیت ہوتے ہوتے لیکن مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ 2018 کی ایک رات تھی جب میں اپنے کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا۔ اس رات میں پوری رات رانی سے میسیجز پر باتیں کرتا رہا اور میسیجز پہ اپنی محبت اظہار بھی کر دیا تھا۔ جب میں نے اظہار کیا تو پہلے تو اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، مجھے کچھ ٹائم دو، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ میں نے کہا آپ کو جتنا ٹائم چاہیے لے لو مگر پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ پھر میں نے 1 ہفتے کے بعد رانی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا خیال ہے میرے بارے میں، تو اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی سو پلیز آپ مائنڈ مت کرنا، پر میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ کو منظور ہیں تو پھر میں راضی ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کون سی شرطیں ہیں؟ رانی نے کہا پہلی میری شرط یہ ہے کہ آپ کو یہاں کراچی شفٹ ہونا پڑے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی کسی کام سے نہیں روکو گے، میں جہاں بھی جاؤں جو بھی کروں آپ بیچ میں نہیں آؤ گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد ڈیفینس میں گھر لو گے جہاں ہم رہیں گے، اور ان سب کے بعد بھی اگر میری فیملی راضی نہ ہوئی تو میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے سب سے پہلے میری فیملی کو راضی کرو۔ میں نے کہا مجھے ایک شرط منظور ہے، آپ کی شرط منظور ہیں لیکن مجھے ایک شرط منظور نہیں۔ رانی نے کہا کون سی شرط؟ میں نے کہا کراچی شفٹ ہونے والی، کیونکہ میرے پیچھے میری پوری فیملی ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر کیسے وہاں رہ سکتا ہوں؟ میرے گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں، زمینیں ہیں، مویشی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر میرے والدین جو کبھی بھی یہ گاؤں چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے رانی کو بہت سمجھایا کہ ادھر اپنے شہر موروں میں آپ کو جو بھی گھر پسند آئے وہ میں خرید لوں گا، جیسا آپ کہوگی ویسا کروں گا، تمہیں کبھی کسی کام سے نہیں روکوں گا، بس آپ ایک بار میری تو ہو جاؤ۔ لیکن رانی نے میری ایک بھی نہ مانی، وہ اپنی شرطوں پر باضد تھی۔ آخر میں نے مجبور ہو کر اپنے والدین سے یہ بات چھیڑ دی اور ان کو رانی کے بارے میں بتایا اور اس کی شرطیں بھی بتا دیں، تو میرے ابو نے کہا بیٹا اگر تم جانا چاہتے ہو تو بھلے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو اس کا بندوبست بھی کر دوں گا، لیکن ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے اور نہ ہی میں زمین بیچ سکتا ہوں۔ اب مجھے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی محبت کے پیچھے چلا جاؤں۔ اب میں بالکل مایوس ہو چکا تھا، میری بات نہ گھر والے مان رہے تھے اور نہ رانی کو کچھ رحم آ رہا تھا مجھ پر۔ میں نے اپنی طرف سے رانی کو منانے کی 1000 کوشش کی لیکن رانی نے میری ایک نہ سنی، کیونکہ محبت تو مجھے تھی رانی سے، وہ تو بس میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ 2019 میں آخر وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی کچھ دنوں بعد منگنی ہونے والی ہے۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ کی منگنی ہونے والی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ابھی کنفرم نہیں ہوا لیکن باتیں چل رہی ہیں میری منگنی کی۔ میں نے رانی کو کہا آپ ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کیسے کسی اور کی ہو سکتی ہو؟
رانی نے کہا اگر آپ کو میری شرطیں منظور ہیں تو بتاؤ، میں آج بھی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا رانی دیکھو، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر میں اپنا گھر اور اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا اس حال میں۔ ذرا سوچو، میں مجبور ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور دوسرا بھائی چھوٹا ہے، ایک میں ہی بڑا ہوں جو ان کے بڑھاپے کا سہارا ہوں۔ لیکن اس کو پھر بھی مجھ پر رحم نہیں آیا اور آخر کچھ دن بعد اس کی منگنی ہو گئی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آج اس کی منگنی ہے، میں بہت رویا، پوری رات ہی روتا رہا۔ اس کو میری حالت کا پتہ نہیں کس نے بتا دیا۔ اگلے ہی دن اس نے مجھے کہا اگر آپ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو تمہیں میری قسم تم مجھے بھول جاؤ اور اپنی زندگی خوش رہ کر گزارو۔ اب اس کی دی ہوئی قسم نبھا رہا ہوں اور زندگی نہیں گزار رہا ہوں۔ اس کی یادیں میرا سینہ چیرتی ہیں، اس کا معصوم دکھنے والا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ رانی کے ساتھ گزارے ہوئے پل میں آج تک نہیں بھولا، جب بھی اس کی یاد آتی ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، میرا دل بار بار ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس کے ٹائم پاس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی۔ آج بھی میری ہر سانس کے ساتھ مجھے رانی یاد آتی ہے، اس کا نام بھی کہیں سن لوں تو کرنٹ سا لگ جاتا ہے۔ 4 برس ہو گئے رانی سے بچھڑے ہوئے، میں آج بھی رانی کی یادوں میں پل پل مرتا ہوں، پل پل جیتا رہتا ہوں۔ بس آخری بات ہے جو میں رانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم زندگی کی وہ کمی ہو جو عمر بھر رہی۔